اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی اور نمایاں خوبیوں میں سے ایک خوبی پر مختصر سا آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری امتیازی اور نمایاں خوبی ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری امتیازی اور نمایاں خوبی یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطری طور پر وہی نبوت سے اتنی مناسبت تھی کہ کئی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے نزول وحی سے قبل وہ بات آپ کے دل میں ڈال دی اور آپ نے اس بات کو اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا اور پھر اسی کی موافقت میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عظمت میں مزید چار چاند لگا دی۔ اسی لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ یہ اسی مناسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے قرآن و احادیث کا تو ایسے بے شمار واقعات ہیں جسے علماء کرام موافقات عمر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان میں سے مشہور واقعہ وہ منافق کے قتل کا، کہ منافق ایک یہودی کے ساتھ معاملہ ہوا تو منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، منافق نے کہا نہیں آپ کے عالم کے پاس جانا ہے۔ بہرحال یہودی اپنی باتوں میں ذرا مضبوط تھا تو وہ دونوں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانبین سے باتیں سنی دونوں کی، تو اسی معاملے میں یہودی حق پر تھا تو اللہ کے نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ چونکہ منافق اپنے معاملے میں ناحق تھا تو وہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر ناخوش۔ انہوں نے یہودی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ کہا صحیح۔ اب جیسے دونوں آئے، یہودی نے عمر سے پہلے کہا کہ ہم آپ سے پہلے آپ کے پیغمبر کے پاس جا چکے ہیں، آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ کا یہ بھائی، کیونکہ بظاہر وہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا، اپنے پیغمبر کے فیصلے سے مطمئن نہیں۔ اور انہوں نے کہا عمر کے پاس جانے، میں نے کہا چلے۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا میرے پیغمبر نے فیصلہ فرمایا اور یہ اس پر مطمئن نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ایک منٹ۔ اندر گئے، تلوار اٹھائی، آتے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا یہی عمر کا فیصلہ ہے۔ پھر منافقین کے جو رشتہ دار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اپنے منافق کی صفائی پیش کرنے کے لیے کہ عمر نے ایسا قتل کیا، ایسے ہی فلاں باتیں جیسے کہ منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو طلب فرمایا جواب دعوے کے لیے۔ اب جیسے حضرت عمر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی منہ مبارک یعنی زبان مبارک ابھی کھولی نہیں تھی کہ اللہ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اللہ نے یہ آیات نازل کر دی۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جب مقام ابراہیم کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے جد امجد باقاعدہ کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھی جائے۔ اب اللہ کے رسول نے جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو اللہ کے رسول نے کہا دین بنانا تو اللہ کا کام ہے،
اسی موقع پر اللہ نے آیات نازل فرما دی وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اسی طرح قیدیوں کے متعلق بدر میں جو کفار قید ہوئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اکثر نے یہ رائے دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالات ذرا کمزور، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ، ہر ایک کو اپنا اپنا رشتہ دار حوالہ کیا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن فیصلہ اسی پر ہوا کہ جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح تمام صحابہ کرام نے جو رائے دی تھی، اور وہی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ اللہ کریم نے سورۃ توبہ کی آیات نازل فرما دی کہ ما کان لنبی، کہ نبی کے لیے مناسب نہیں کہ جب ان کے ہاتھ قیدی آ جائے اور وہ ایسے چھوڑ دیں۔ اسی طرح بے شمار مقامات شراب کی حرمت کی طرف اگر دیکھا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر کہا کاش کہ اللہ حکم نازل فرما دے یہ حرام کر دے، اللہ حکم نازل فرما دے یہ حرام کر دے، تو اللہ کریم نے آیات نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، یہ آیت نازل فرما دی۔ اسی طرح پردے کے متعلق آپ دیکھیں، پردہ اگر اس امت کو ملا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ بے شمار آیت کہ بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے ادا کی، اللہ نے اس پر موافقت کے طور پر قرآن نازل فرما دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی موافقت فرمائی، بہت سارے واقعات، اگر اس کی طرف جائیں گے تو بے شمار واقعات ہیں۔ تاریخ کی کتابیں، قرآن و احادیث وغیرہ دیکھا جائے تو ان واقعات سے بری پڑی ہوئی۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری نمایاں اور امتیازی خوبی یہی تھی کہ وہی نبوت سے ان کو بہت ہی مناسبت تھی، بہت ہی مناسبت۔ اور اگر اور نمایاں خوبیوں کی طرف جائیں تو یقیناً بے شمار ہیں، لیکن یاد رکھیں یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ، اپنا نام فیروز تھا، محراب میں چھپے ہوئے تھے پہلے سے، جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی تلاوت شروع کی، وہ باہر نکل آئے اور پے در پہ وار کر کے حضرت عمر کو شہید کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر پڑے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا نماز کے لیے۔ اب یہ مجوسی غلام اپنے بچاؤ کے لیے جب نکل رہے تھے تو نکلتے نکلتے تقریباً 13 صحابہ پہ اور بھی انہوں نے وار کی، جس میں سے بعد میں 9 جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب لازمی بات ہے زخم گہرے تھے، علاج معالجہ ہو رہا تھا، دوائی وغیرہ پلائی جا رہی تھی، لیکن اسی زخموں کے راستے سے وہ دوائی وغیرہ دوبارہ نکل رہی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی 6 صحابہ کرام کی کہ بھائی ان میں سے کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیا جائے، جس میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، اسی طرح اس میں حضرت زبیر بھی تھے، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ 6 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی انہوں نے بنائی، اور یقیناً جب بالکل قریب وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ جائیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ آپ نے جو جگہ اپنے لیے چھوڑی ہیں اگر وہ آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے یاروں کے ساتھ دفن ہو جاؤں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تو اب جیسے ہی وہ پیغام لے کر گئے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑ رکھی تھی، لیکن میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں کہ عمر وہ بندہ ہے کہ جب مجھ پر بہتان اور تہمت لگائی تو عمر ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہذا بہتان عظیم۔ اب جیسے یہ خوشخبری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی تو حضرت عمر نے کہا نہ، عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میرے فوت ہونے کے بعد جب میرا جنازہ لے کر جائے تو ایک دم اندر نہ جائیں بلکہ پھر بھی پوچھا جائے، ہو سکتے انہوں نے حکومت اس کا کی وجہ سے اجازت دی ہو،
اب جیسے یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جیسے ان کا جنازہ لے کر گئے تو باقاعدہ حجرے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بندہ داخل ہوا، کہا جی اماں بیٹا آیا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، اگر اجازت ہو تو دفنا دیں، اگر اجازت نہ ہو تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی دفنا دیا گیا۔ تو یکم محرم جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنے دور میں کافی شہروں کو فتح کیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈے گاڑ دیے۔ اسی طرح 4000 نئی مساجد تعمیر کروانے والا حضرت عمر فاروق ہے۔ اسی طرح ان مساجد میں ائمہ خطبہ وغیرہ رکھنے والے حضرت عمر فاروق ہیں۔ اسی طرح بیت المال کا محکمہ قائم کرنے والا، فوجوں کی بھرتی جاری کرنے والا، پولیس کا محکمہ قائم کرنے والا، یہ تمام کے تمام جتنے معاملات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ باقاعدہ سن ہجری کا آغاز کرنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ محرم، یکم محرم جو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، لہٰذا حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم و شان صحابی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔